بھائیوں کا مین مطالبہ ہے کہ اس کو ویٹ ڈراٹ ڈکلیئر کیا جائے، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً ان کسانوں کی مدد کرے۔ ہم ایسے منظر دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ نعرے لگا لو میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ نعرے لگا لو میں بیٹھتا ہوں، یا تو آپ سنو میری بات کو، آپ کو نعرے لگانے کا شوق ہے نعرے لگا لو، ہم آپ کے نعرے سنتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہریا وہاں سے دیکھ رہو، اے بابو پیچھے آؤ تم لوگ، اب جو بھی نعرہ لگائیں گا میں بیٹھ جاؤں گا جا کے، آ جاؤ آ جائیے ذرا، آ جائیے، آ جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں کولہاپور کو آیا اور آج اچل کرانچی میں مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولنے کا کچھ موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ یہ چھترپتی شاہو مہاراج کی سرزمین، یہ چھترپتی شاہو مہاراج کی سرزمین جنہوں نے انٹچبلٹی کا خاتمہ کیا، جو مہاتما پھولے کی فکر سے متاثر ہوئے، جنہوں نے 1912 میں بنیادی تعلیم کا آغاز کیا اور 1917 میں اس کو فری کر دیا، 50% ریزرویشن تعلیمی اداروں میں اور حکومت میں انہوں نے نافذ کیا دلت، OBC، مسلمان مائنورٹیز کے لیے، اور بابا صاحب امبیڈکر کو سمویدھان میں ریزرویشن کا آئیڈیا بابا صاحب کو یہیں سے ملا۔ 1920 مئی میں چھترپتی شاہو مہاراج نے آل انڈیا بیکورڈ کلاس کانفرنس منعقد کی اور بابا صاحب امبیڈکر سے کہا کہ اس کے چیئرمین آپ ہوں گے، اور 1906 میں محمدن ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ چھترپتی شاہو مہاراج کی سوچ اور فکر سے تلک اور سری پت امرت ڈانگے جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے فاؤنڈر تھے وہ پریشان تھے، اور بابا صاحب امبیڈکر نے ان کو سماجی جمہوریت کا ستون قرار دیا تھا چھترپتی شاہو مہاراج کو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آجرا میں مقابلہ کرے گی، اچل کرانچی میں مقابلہ کرے گی، کولہاپور میں مقابلہ کرے گی، اور قرن واڈ میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام کا حملہ ہوا، جہاں پر ہمارے 26 بھارت کے سٹیزنز کو، ناگرکوں کو پاکستان سے آئے ہوئے ٹیررسٹ نے ان کو صرف اس بنیاد پر گولی مار کر ان کی جان لے لی، ان کے پریوار اور ان کی بیویوں کے سامنے، کہ ان کا مذہب ہندو تھے، ہندوازم تھا۔ ہم تمام نے اس کی مذمت کی، پھر آپریشن سندور ہوا، ہم تمام نے ہماری بہادر فوج کا پورا سپورٹ کیا، ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپریشن سندور کامیاب ہوا، اور میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مبارکباد دی، مگر پاکستان کی طرف سے جو شیلنگ ہو رہی تھی اس میں ایک مسجد کے امام صاحب کی موت ہوئی، 2 جڑواں بچوں کی موت ہوئی، سکھ گرودوارے کو تباہ کیا گیا، ایک مندر پر بھی حملہ ہوا، ان کی شیلنگ میں نقصان ہوا، پھر آپریشن سندور ہوا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا برہموس میزائل سے، ہم نے آتنکوادیوں کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ و برباد کر دیا۔
सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी पाकिस्तान से जब उनका 80% पानी हम रोक चुके हैं, उनका प्लेन भारत की एयर स्पेस में नहीं आ सकता, पाकिस्तान के रजिस्टर्ड शिप या कश्ती भारत के पानी टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ सकती। हम ट्रेड बंद कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों? क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है? एक बात याद रखिए, हम भारत की क्रिकेट प्लेयर्स पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, वो बेहतरीन खिलाड़ी है। हम जब इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए, ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में। सवाल क्रिकेट प्लेयर से नहीं है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री से है, वजीर आजम से है कि आपने कहा था मोदी जी कि खून और पानी एक साथ नहीं जाएगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा। तो फिर 26 भारत के लोगों को पहलगाम में मारकर चले गए और आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर हमने क्रिकेट मैच क्यों खेला? तो बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम बाइलैटरल नहीं खेलेंगे, ये बाइलैटरल नहीं है। बीजेपी वालों, तुम जिसको बेवकूफ बनाना चाहते वो बेवकूफ बन रहा है तुम्हारी झूठ पर। ये इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी बाइलैटरल नहीं है तो क्या है बताओ? जब तुम पानी बंद कर सकते तो तुम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे? नहीं हमारा खुला है। अरे अगर एक एशिया कप नहीं खेलते हम तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाता? और इतनी बेशर्मी के साथ बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं हमारा कैप्टन हाथ नहीं मिलाया, 20 ओवर इनू खेलेंगे, 20 ओवर उनू खेलेंगे, बाद में पाकिस्तान T20 खेलने के लिए टेररिस्ट हमारे देश में भी जाएगा और आप उसको अलाउ करेंगे और ये बोलेंगे कि हाथ नहीं मिलाए। सवाल हाथ नहीं मिलाने का नहीं है, सवाल ये है कि तुम खेले क्यों? भारत के 26 लोग जो मर गए उनकी जान की कीमत क्या है बताओ आरएसएस बीजेपी वालों? 26 भारत के नागरिक की जान की कीमत क्या है? 100 करोड़ है, 200 करोड़, 300 करोड़, कितना फायदा क्रिकेट खेलने से हुआ बताओ? इसका जवाब नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सोशल मीडिया पे लिखते हैं 30 ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी, बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि ज़ईफ़ी आप पे गलबा हासिल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारी फौज एयरफोर्स का था, उसको उनकी तौहीन आप कर रहे हैं। फौज एयरफोर्स की उनकी बहादुरी को आप एक क्रिकेट प्लेयर से मिला रहे हैं, क्रिकेट मैच से, जो अपनी जान दे रहे हैं हवाओं में हमारा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे, जो फौज खड़ी भी है बॉर्डर पर, गोले बारूद उन पर बारूद का हमला हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे 30 ऑपरेशन सिंदूर। अरे क्रिकेट मैच को फौज और एयरफोर्स से कैसा मिला रहे देश के प्रधानमंत्री? अजीब और गरीब बात है। अरे बीजेपी वाले ऐसे अनवट है, वाह वाह ताली ताली। मेरे भाई, ताली बजाने से पहले एक बात सोचो, अगर वो 26 मरने वालों में तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारा दामाद होता, तुम्हारा बेटा होता, तुम देखते क्रिकेट मैच? नेशनलिज्म की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूबो, तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम सिर्फ दौलत को देखकर क्रिकेट मैच खेलते हो। बाहर में जाए वो एशिया कप नहीं खेलते थे हम एक फॉर्म मैसेज देते सारी दुनिया को। जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जयशंकर
پاکستان کے اوپر بول سکتے ہیں تو کرکٹ میچ کیوں کھیلے؟ نہیں کھیلنا تھا پاکستان سے. ارے ایک ایشیا کپ نہیں کھیلتے تو پاکستان ٹائٹائی ہو جاتا، پریشان ہو جاتا اور نقصان ان کا ہوتا، ہمارا نہیں ہوتا. ہماری کو 3-4 ٹریلین کے اکانومی پردھان منتری خود بولتے نا، اور کرکٹ میچ کھیل کے پردھان منتری لکھ رہے 3-0. کیا توہین ہے ہماری فوج کی، ہمارے بہادر ایئر فورس کی. کیا سوچ رہا ہوگا وہ پائلٹ جس نے برہموس میسائل مار کر پاکستان کے 9 ایئرپورٹ کو برباد کر دیا. کیا سوچ رہے ہوں گے وہ جوان جو آئے دن پاکستان کی فوج کی گولہ بارود کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری بہادری اور قربانی کو کرکٹ میچ سے ملا دی. واہ پردھان منتری، آپ کا نیشنلزم بہت خوب. بی جے پی والوں، تم اب بینڈ باجا کی کمپنی بن چکے، بجاؤ باجا. پاکستان، ارے پاکستان مارا ہم کو، ٹیررزم ہمارے پاس کر رہے اور کرکٹ میچ کو بہوا ہو رہے. یہ ملک ہے، یہ ملک کی اس طرح سے ہم انٹرنل سیکورٹی کو، ایکسٹرنل سیلس کو دیکھیں گے. عجیب و غریب معاملہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی ایکسپوز ہو چکی ہے کرکٹ میچ کھیل کر. بی جے پی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے اور وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، بات کرے کہ میں جنگ رکایا، میں جنگ رکایا، میں جنگ رکایا، میں جنگ رکایا. ارے کیا تو بھی کھا کے بولتا نہیں معلوم مجھے. میں نے ایک ہی دوسرے کی طرح میں جنگ رکایا. ابے تو جنگ رکایا تو رکا، فلسطینیوں پہ جنگ رکا. 65,000 فلسطینی مارے گئے، 65,000. اچھا ٹرمپ بول رہا ہے، ایک منٹ سنیے. ٹرمپ ہمارے پاس 50% ٹیرف لگا دیا. گجرات کے سورت میں ہمارے ڈائمنڈ انڈسٹری میں لوگوں کی نوکری چلے گئی. موٹر اسپیئر پارٹس کا ایکسپورٹ جو 35,000 کروڑ کا ہوتا تھا آدھا ہو گیا. تمل ناڈو میں ریڈی میڈ کپڑے جاتے تھے امریکہ کو، وہ نوکریوں سے نکال رہے. ارے کون سا نیشنلزم ہے تمہارا بی جے پی آر ایس ایس والوں؟ 50% ٹیرف لگا دیا ٹرمپ نے. ہم ٹریڈ ڈیل کریں گے. کون سی ٹریڈ ڈیل کرو گے آپ بتاؤ؟ کون سی ٹریڈ ڈیل کرو گے؟ ہم ایف ٹی اے کریں، کیا کریں گے؟ برباد کر دے رہے ہیں ٹیرف لگا کر. مگر ہمارے پردھان منتری بول رہے ہیں 4 ٹریلین کی اکانومی. کون سا؟ کچھ تو بولو. اتنا کیوں ڈر رہے امریکہ سے؟ بھارت ایک طاقتور کنٹری تھا، بھارت ایک طاقتور ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. امریکہ اپنی جگہ پر ہے تو ہم کمزور تھوڑی ہیں. ان کو ہندوستان کی مارکیٹ چاہیے. امریکہ میں کوئی ہنر نہیں ہے، فن نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے پاس. H-1B ویزا کو $1,00,000 کس کو دینا پڑے گا؟ آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں. کیا تمہاری خارجہ پالیسی ہے؟ کیا تمہاری ڈیفنس پالیسی ہے؟ بتاؤ. کب تک تم نیشنلزم کا نام لے لے کر اس دیش کو دھوکہ دے کے رہو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا چہرہ. اب جو لوگ امتیاز صاحب ہو گئے تھے کہ اسدالدین اویسی کولہاپور کو نہیں آنا، پچھل کرانجی کو نہیں آنا. بابو ایک بات سنو، آپ بچے ہیں، تمہارے منہ کے اندر دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے ابھی. یاد رکھو، موت سے ڈرنے والے کا نام اسدالدین اویسی نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولوں، میں مرنے تیار ہوں. تم تیار ہو مرنے کو؟ بتاؤ. زندگی میں مرنے والوں، میں زندگی میں مر چکا ہوں. مارے جو کر دیں گے، ارے کیا چھوٹا بچہ ہو، مرغی کا بچہ ہو نہیں آنا. 2012 اور 2013 میں پاکستان گیا تھا میں. یشونت سنہا، منی شنکر ایئر، پورے بی جے پی کے ایم پی تھے.
وہاں کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا بولا میں. وہاں جا کے میری زبان نہیں رکی تو تم میرے دیش میں تم میرے کو ڈراؤ. ابھی دودھ پیو باٹل سے. یہ عمر نہیں ہے تمہاری. ہم تمہارے بڑوں سے مقابلہ کر رہے, بچے بیچ میں نہیں آنا. کیا تماشا ہے بھارت کا؟ نہیں آنا. آتے کیا کرتے بات ہے. اچھا ہم یہاں پہ ہم پہنچے, ہم کو لو لیٹر مل گیا ہے 169 BNSS. حضرت پولیس ہم کو دے دی. ہم سمجھے ہمارے سسرے حیدرآباد میں سسرا کیا بھی نکلا. اب یہ تو کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوں گی, ناراض تو نہیں ہوں گے ہمارے پولیس کے انسپیکٹر صاحب جو ہمارے کو لو لیٹر دیے. نہیں, آپ ہیٹ اسپیچ نہیں دینا. ہیٹ اسپیچ کہاں دیا ہمیں؟ ہیٹ اسپیچ جو دے رہے اسے تو آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کے منہ میں دہی جمع ہے جو گالی دے رہا روز, آپ اس کو بولتے ہی نہیں. کیا کیا نہیں بولتے روز وہ لوگ, کچھ بولتے ہی نہیں. وہ جو اینیمل پروٹیکشن کے نام پر پورے قریش برادری کے کاروبار کو برباد کر دیے, ان کو کچھ نہیں کرتے آپ. نہیں, آپ نہیں دینا ہیٹ اسپیچ. ارے بھائی صاحب, میں 2 مرتبہ کا MLA ہوں, 5 مرتبہ کا میں MP ہوں. اس کے باوجود بھی آپ ہم کو نوٹس دے رہے. اب میں گھر کو جاؤں گا تو میری بیوی کو معلوم ہوگا کہ یہاں لو لیٹر ملا تو میری بیوی کا کیا حال ہوگا. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. آپ انٹرنل فیملی میٹر میں کیوں آ رہے؟ آپ خاموشی سے بولو آئی لو یو, میں سمجھ سکتا ہوں. وہ پہلی محبت کا اقرار کر دے رہے. آپ 56 ایئرس کا ہو چکا ہوں ماشاء اللہ. جو عمر میں تو نہیں دے رہا لو لیٹر. یہ بچوں کو جو معلوم ہمارے پیچھے پڑ گئے. جب کر گیا یہ لوگ میں لکھ کے دیا آئی ریجیکٹ دس نوٹس because this violates my freedom of expression, which is a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution. تو بات ہے کیا کیا مہاراشٹر میں نہیں بولا جا رہا, پکڑتے نہیں. مسجد شریف کر دی, آپ کچھ کرے پکڑے کس کو, ہم کو معلوم. کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں میں گناہ کرا, فیس بک کرو, میرے کو بولو, روک لو میرے کو, میں رک جاتا ہوں. جیل میں ڈال دو, جو کرتے کروں آپ. مگر پہلے سے آپ کو کون بولے نہیں آگے بولی گا. کیسا بولوں گا؟ ارے میں بھارت کی نمائندگی کرنے گیا تھا عرب کنٹریز میں, بحرین, آپ کے کویت, سعودی عربیہ, الجیریا. پوچھو بی جے پی کے ممبر سے کہ اویسی کی زبان سے کیا الفاظ نکال رہے تھے. پوچھو ڈیلیگیشن ہیڈ سے. کیا تماشا بنا کے رکھ دیا آپ میرے کو نوٹس دے کر آپ اپنے اقبال کو کم کر رہے ہیں. میرا اقبال کم نہیں ہوتا, اللہ مجھے اور عزت دے گا انشاءاللہ تعالی. آپ یہ بتا رہے کہ آپ کتنے باعث ہیں, کتنے انجت ہیں. آپ رول قانون کا اطلاق صرف مجھ پہ ہوگا, دوسروں پہ نہیں ہوگا. قانون تو سب کے لیے ہے, دوسروں پہ نہیں ہوگا استعمال. نہیں, ایک شیروانی ٹوپی داڑھی والا پہن کے آ رہا, اس کو نوٹس دیں گے. تو پھر سنو میں کیا بولوں گا. اس میں کیس بک کرتے بک کرو, لے جا کے جیل میں ڈالتے ڈال دو. میں مرنے کو تیار ہوں اس کاش کے لیے, غریبوں کے لیے. میری زبان نہ ظلم سے خاموش ہوگی,
میری زبان نہ جبر سے خاموش ہوگی، میری زبان نہ گولیوں سے خاموش ہوگی. ہاں، موت مجھے خاموش کر سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں زمین میں اندر چلا نہیں جاؤں گا، مگر جو سوچ اور فکر ان نوجوانوں کو لے کے جاؤں گا وہ مجھ سے زیادہ قابل ہوں گے. یاد رکھو، پکار پکار کر میرا پیغام لے کے جائیں گے. عجیب معاملہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہ جو پوسٹر نکالا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوجوانوں کو بول رہا ہوں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ آئی لو محمد بولتے ہاتھ اٹھاؤ. آپ لوگ پوری 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحیح صحیح بولو. اللہ اس کا رسول دیکھ رہا. جھوٹ بولتے سچ بولتے. کتنے شادی شدہ لوگ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے؟ بولو. بولو. پوسٹر اٹھانا آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی. یاد رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا خود کام کرتے تھے. آپ کا حال کیا ہے؟ گھر میں جو ہو چائے بناؤ، پانی لاؤ، بہت بڑا جہاد کر کے آئے تم گھر کو. میرے بھائی، نماز پڑھو. خالی جمعے کا رمضان کا نہیں معاملہ ہے. روز مسجد کو آباد کرو. رمضان میں پورے روزے رکھو. جس کو اللہ دولت دیا زکات نکالنے، زکات میں ڈنڈی مارتے، کئی کو مارتے بابا. only 2.5% ہے وہ دو، نکالو اس کو. پورے بلایات ختم ہو جاتے. نماز پڑھتے نہیں ہم لوگ، کوئی نمازیں پڑھیں گے. اور یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کے نعرے. نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، بہادر بنو. اللہ کی ذات پر توکل کرنا. اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. ڈرنا کسی مائی کا لال سے نہیں ہے. ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں. تو غلام کیسا رہتا آقا کے سامنے اپنے؟ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں. اپنے کردار کو دیکھ لو بشمول میرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہماری بیٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری امت کی مائیں کیسا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا؟ نہیں دیکھ سکتا تھا. مگر کیا ان کو روک دیا گیا کہ تعلیم حاصل مت کرو؟ ہماری امت کی حضرت عائشہ صدیقہ کتنے احادیث کے لاتے ہیں. فن طب جانتی تھی وہ. ہماری بیٹیوں کو دیکھنا صرف پوسٹر اٹھانے سے نہیں. یاد رکھو، پوچھو گی تمہاری ایک ایک حرکت کی اس دن اثر کے میدان میں پوچھو گی. تم اپنے ماں باپ سے کیسا رہتے ہو بتاؤ؟ تم اپنے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے لڑتے کیوں ہو؟ تمہارے خاندان میں دیواریں کیوں اٹھ جاتی؟ بتاؤ میرے کو. یہ ہو رہا. آئی لو محمد بول رہے ہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے روکنا چاہیے. یاد رکھو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مل نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے. کیوں نہیں دیکھ سکے؟ کیونکہ آقا نے کہا تمہاری ماں ضعیف ہے، ماں کا خیال رکھو. تم کبھی اپنی اماں کی طرف دیکھتے، پوچھتے اس کو جو گھر میں بیٹھی بیٹھی تمہارے لیے انتظار کرتی ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے. اماں بوڑھی ہو گئی تو نوکرانی بن گئی گھر میں.
پاپ پوجا ہو گیا تو بوجھ بن گیا ہمارے لیے. حضرت اویس قرنی نہیں گئے اپنی ماں کی وجہ سے. یمن میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں یا کسی میں جنگ میں دانت شہید ہو گئے. اپنے پورے دانتوں کو توڑ لیا. یہ دانت شہید ہوگا, یہ دانت. اس کو بولتے عشق. خالی پوسٹر اٹھانے سے محبت کے دعوے نہیں ہوتے, عمل کرنا پڑے گا. تم کو بے خوف ہونا پڑے گا. تم کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے ایسا تم کو بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. شیطان اور اس کے پورے چاہنے والے, یہ طبیعت کو پیدا کرو. عشق کس کو بولتے میرے بھائی؟ عشق کسی کو بولتے؟ ہم عاشق ہیں تو عشق کے مظاہرے کرو. پکچر کرانچی میں معاشرے کو اچھا کرو. مسلمان ہے تو شراب اس کے قریب نہیں آنا. مسلمان ہے تو ڈرگ اس کے قریب نہیں آنا. آپ سگریٹ لے کے پوڑی نکال رہے, کیا ہے یہ؟ ارے بابا, تم صحت مند رہنا, تم قوم کا مستقبل ہو نوجوانوں. تو اگر آپ کے گھر کی دیوار گر گئی تو کیا ہوتا معلوم؟ لوگ راستہ بنا لیتے. تم قوم کی دیوار ہو. اگر تم گر جاؤ گے تو زمانہ راستہ بنا لے گا. کل ذمہ داری تم پہ آئے گی اس قوم کی قیادت کی. اپنے عمل میں, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. یقیناً رسول اللہ سے محبت دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. خالی مسلمانوں کے رسول نبی نہیں, سارے عالم کے, جن اور انس کے ہیں, جانوروں کے رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم رحمت للعالمین کی امت ہے. ہم رحمت کے مظاہرے کریں گے, زحمت کے نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم رحمت کے مظاہرے کریں گے, زحمت کے نہیں کریں گے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم سے قانون پروائے اور تم کو تمہارے اوپر کیسز بک کر دیے جائیں. دشمن جو چاہ رہا ہے وہ مت کرو. قانون کے دائرے میں رہ کر ہر بات بولو. جیسا کہ ابھی میں نے نوٹس کا جواب دیا, ہندوستان کا بڑے سے بڑے وکیل کو بھی انسپکٹر صاحب بلا کے بولیں گے یہ اویسی نے بھاشن دیا میرے بارے میں, کون سا سیکشن لگتا, سن کے بولے گا کچھ بھی نہیں لگے گا, سو جاتے جا کے. یاد رکھو, قانون کے گرفت میں نہیں آنا. عقل مند وہ ہے جو قانون ایک مکڑی کا جال ہے, تم توڑ کر بھی نکل جانا, ہمارے گرفت میں نہیں آنا. سمجھے میری بات کو؟ نوجوانوں, تمہاری ہمتیں نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جاری رہے. ارے ہم تو مسلمان ہیں ان کی وجہ سے. شیخ مجدد الفسانی نے لکھا کہ ہم نے اللہ کو مانا تو اس لیے مانا کیونکہ نبی رحمت نے کہا اللہ اس کی عبادت کرو. ہم کو قرآن ان کی وجہ سے ملا, رمضان ان کی وجہ سے ملا, کائنات کا ذرہ مارد وجود میں انہی کی وجہ سے آیا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا. تو مظاہرے کرو اس سے, مظاہرے کرو اس سے. یہ محبت کے مظاہرے ہونا. معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو. یقیناً ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت جائیں گے نہیں جائیں گے اللہ کو معلوم, مگر ایک بات سب سے حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفات کریں گے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. درود و سلام کتنے مرتبہ پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ؟ ایک مرتبہ پڑھتے دن میں, 2 مرتبہ, 10 مرتبہ؟ ہاتھ اٹھاؤ, کتنے مرتبہ 10 مرتبہ پڑھتے؟ اللہ کے رسول کو درود و سلام کتنے مرتبہ پڑھتے بولو؟ ہاتھ تو اٹھاؤ, کتنے پڑھتے؟ 10 بار. بھائی درود پڑھتے رہو. تم ایک بار درود پڑھی گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف کرتا, تمہارے 10 درجات کو بلند کرتا.
تمہارے 10 پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ مظاہرے کرو. آسان کام لے کے ہو گیا نہیں میرے بھائی. یہ معاملہ رحمت للعالمین کا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا, کملی والے کا ہے. اور ہمارے علماء کرام کیا کیا قربانیاں نہیں کیے. اس طرح کی بہادری کے مظاہرے کرو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں زندگی ختم ہو گئی, مگر بادشاہ نے کہا تھا سائن کر دو, بولے نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ بول دو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ نے کوڑوں کو برداشت کیا مگر کہا یہ اللہ کا کلام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں اگر کوئی آ کے سوال پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرو, اس کو بٹھا کے وضو کر کے آتے, خوشبو لگاتے. لوگ پوچھتے کہ معمولی سوال پر آپ نئے کپڑے نہا کر نہیں آتے, بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو. ادب رکھو, یاد رکھو, یہ معاملہ بڑا نازک ہے. یہ معاملہ بڑا نازک ہے نوجوانوں. اور جب پوسٹر لے کے جا رہے تو پھینکنا نہیں زمین پہ. کسی کا نام محمد نہیں تھا. میرے نبی کے نام سے پہلے پوری کائنات میں. اس پوسٹر کو اٹھا کے رکھو, اپنے سینے سے لگا کے رکھو, گھر میں چپکا کر رکھو. سمجھو اس چیز کو نوجوانوں, تم کو بری لگ رہی ہوگی مگر میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. کل میں حشر کے میدان میں تو ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ تم نے کیا کیا تھا رہے کہ میں تو بول رہا ہوں. میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نوجوانوں, قانون کے گرفت میں مت آؤ. تمہاری زندگی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے نوجوانوں. تمہاری حفاظت کرنا ایسا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی حفاظت کر رہے ہیں, کہ تم کو طاقتور بنانا ہے, تم کو کانفیڈنس دلانا ہے, تم کو ہمت دلانا ہے, تاکہ کل تم کھڑے ہو کر ان وقت کے فرعون اور ظالموں سے مقابلہ کر سکو. کریں گے نا آپ لوگ؟ کریں گے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ بول کے گھر کو جا کے صبح کی فجر کی نماز گول نہیں کرنا. گھر کو جا کے کہاں پڑھو, میرے کو ہی پڑھنا ہے. نمازوں کی پابندی کرو. تمہارے چہروں کا نور دیکھ کر اخیار بولنا کہ یہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ غلام رسول جا رہا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. تمہارے سے اگر کوئی ہاتھ ملائے تو تمہارے ہاتھ میں وہ تاثیر اللہ پیدا کر دے کہ تمہارے ہاتھ ملانے سے اس آدمی کا غصہ اور نفرت ٹھنڈی پڑ جائے. ہوتا ہی دیکھو, میں آسمانوں کی اس بات نہیں کہ ہوتا ہی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتر پردیش کے مکھیہ منتری بریلی کا واقعہ ہوا. بریلی کا واقعہ ہوا تو بولے ہم سکھا دیے وہ کرے. ارے مکھیہ منتری بابا, وہ فتح پور کی درگاہ میں غنڈے گھس گئے. ایک ولی کی درگاہ میں غنڈے گھس کر درگاہ کو, خبر کو لاٹھیوں سے مار رہے تھے. آپ کی منہ میں زبان نہیں ہلی. خالی بریلی میں کیا ہوا وہ یاد ہوا آپ کو؟ فتح پور کی درگاہ کا یاد نہیں آیا بابا آپ کو؟ اس میں بھی کچھ بول دیتے, نہیں بولے کیونکہ مارنے والے ان کے متروں تھے. عجیب معاملہ ہے. دوہرا رویہ, دوہرا رویہ کا یہی تو ہمارا غصہ ہے. وہ درگاہ پہ حملہ ہوا کچھ نہیں, وہ بریلی میں ہوا میں ایسا کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایک بات یاد رکھو, دنیا جب تک قائم رہے گی اللہ کے حکم سے, ہم کٹ جائیں مر جائیں مگر کبھی ختم ہونے والے نہیں ہم انشاءاللہ ہوتا. ہم کٹ جائیں گے, تمہاری گولیوں کا شکار ہو جائیں گے, تمہارے تشدد کی وجہ سے ہمارے گھر بار جل جائیں گے
مگر ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ اگر ختم ہو جاتے تو پھر کربلا کے لوگ اب تک زندہ ہیں، امام حسین زندہ ہے، اہل بیت زندہ ہے، اور یزید ملعون مردہ ہے۔ ظلم کرنے والے ختم ہو جاتے اور حق کا پرچم اٹھانے والے اللہ ان کے نام کو زندہ رکھتا۔ تو آپ کو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون بھی بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ میری حکومت ہے، نمرود بھی بڑا دعویٰ کرتا تھا میری حکومت ہے، میں ابراہیم کو ڈال دوں گا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ نمرود کی حکومت ختم ہوئی، فرعون کی حکومت ختم ہوئی، یزید پلید ختم ہو گیا۔ یہ ظلم کرنے والوں کی تھوڑے دن باقی ہے، اللہ جانتا۔ مگر اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب کبھی بھی پریشانی آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو غزہ کے فلسطینی کیا کر رہے ہوں گے۔ 65,000 مر چکے ہیں، 65,000۔ اور ماں بولتی ہے بیٹے کی جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹا میں نے تجھے بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے شہید کیا، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام پہنچانا۔ باپ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کہتا ہے، چھوٹے بچوں کی لاش کو باپ کہتا ہے، یا اللہ تیرے حق کے لیے میں قربان کر دیا۔ اور گوگل پر جا کر دیکھو 65,000 غزہ میں مر گئے، ایک آدمی نے خودکشی نہیں کیا، ایک بھی خودکشی نہیں کیا۔ آج کل تو سائیکیٹرسٹ سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھے تو ارے ایسا ہو گیا، ارے ویسا ہو گیا، ارے مرد بنو، ہمت والے بنو۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے لیے کافی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ارے مصائب کے طوفان آئیں گے مگر جو صبر اور ثابت قدم رہے گا اور ہمت نہیں چھوڑے گا، تم کو دنیا میں عزت یا پھر کوئی تکلیف ملی ہوگی مگر اس کا اجر اللہ حشر میں دے گا۔ اللہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر حشر کے میدان میں دے گا۔ اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خبر میں جائیں گے، چہرے مبارک کا دیدار کروایا جائے گا۔ سوچو کیا خوشخبری ہوگی، کیا مزہ آئے گا جب رحمت للعالمین کے چہروں کو دیکھیں گے، جب چہرے مبارک کو دیکھیں گے۔ کیا منظر ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا، سب رسول نبی نفسی نفسی بولیں گے اور کمری والے بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی آؤ۔ گناہگار کو تلاش کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیک بنو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو، بیویوں سے اچھا رہو، بیوی سے اچھا نہیں رہتے، بہن سے بہن بھائی کچھ کرا تو غصہ آتا، سینہ تان کے جاتے، کیوں رے میری بہن کو ایسا بولا، اپنی بیوی کو، تمہاری بیوی کو کیا ہو رہا۔ یہ میں سب دیکھ کے بول رہا ہوں، عوام سے سن کر بول رہا ہوں۔ یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، نہ بابا سے ڈرنا، نہ مودی سے ڈرنا، نہ امت شاہ سے ڈرنا، نہ شنڈے سے ڈرنا، نہ فڈنویس سے ڈرنا، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، سوائے اللہ سے۔ اللہ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے پاس اقتدار ہے۔ ارے بھارت میں کئی حکومتیں کھلے آئے، سب چلے گئے نام، رہے نام اللہ کا، اللہ کا ہی نام رہے گا۔ تو ہمتوں کو بلند کرو نوجوانوں، ہوتا ہے کوئی فکر ہوتی ہے ایسا ہو گیا، مگر دل کو بولنا ہے اللہ ہے۔ اپنے حوصلے کو تم 10 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جاؤ، دیکھو تمہارے میں کیسا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ہمارے ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں،
اور یاد رکھو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہمارے لیے بنائی گئی۔ آج اگر وہ اقتدار پیارے صاحب ایسا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا پیارے، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم ہی غالب ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ہی غالب ہوں گے، دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مظلوموں کو اقتدار دیتا ہے، اللہ کمزوروں کو اقتدار دیتا ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے نا تاریخ گواہ، اللہ ان کو اقتدار دیتا، ان کو بادشاہ بناتا، اللہ دے گا ہم کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ حکومت جو وقت کا قانون بنائی، یہ ظلم ہے مسلمانوں پر، ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے قانون بنائے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کا قانون بنائے، قبرستانوں کو عیدگاہ کو چھیننے کا قانون بنائے، ہمارے 200-300 سال کی درگاہیں مسجدوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ مالک وقت نہیں ہے، یہ صحیح رہے گا۔ کیا کرنا چاہتی ہے حکومت؟ یہ کیوں بی جے پی اتنی نفرت کرتی ہے مذہبی مقامات سے ہمارے؟ کیوں کہہ رہے کہ اگر کوئی ہبا ہوگا تو بچی کا حق نہیں لیا جا سکتا؟ ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر دیا گیا تاکہ جو وقف بورڈ کی زمین پر قابض ہے وہ مالک بن جائے۔ آپ سوچ رہے ہیں نریندر مودی کیا کیا آپ نے قانون بنا کر؟ آپ نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کیا جائے گا۔ آپ کو غلط فہمی ہے بھارت کے پردھان منتری، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنی مسجدوں کو انشاءاللہ تعالی، ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ کے گھر کو، ہم اس کو آباد رکھیں گے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کے آستانے اس وقت بھی آباد تھے جب ظالم اور جابر بادشاہ تھے، آج بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد رہیں گے۔ ہماری خانقاہیں کبھی ویران نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کا نام لے کر دل پر ضرب مار کر ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہوتا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، آپ اس کو بھی چھیڑنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ وقت متحد رہنے کا ہے، یہ وقت متحد رہنے کا ہے۔ اور سن لو بھارت کے مسلمانوں، سن لو اچل کرانچی کے میرے غیور نوجوانوں، تم اگر اپنی سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کرو گے، نقصان ہمارا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ سیاسی لیڈرشپ بناؤ، بلدیہ کا الیکشن آئے گا، ایک ہو کر ووٹ ڈالو۔ ایک ایم پی تھا مہاراشٹر میں، امتیاز جلیل، پورے مل کے امتیاز جلیل کو روکنے کے لیے کوشش کیے۔ شنڈے، شرد پوار، اجیت پوار، فڈنویس، سب بولے تیرا میرا جھگڑا بعد میں، پہلے امتیاز کو بٹھانا۔ پورے بیٹھ گئے ساتھ۔ ایک ایم پی نہیں ہے مسلمانوں کا مہاراشٹر سے، 14% کی آبادی ہے۔ ڈیموکریسی کی بات کرنے والا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ڈیموکریسی میں اگر سب سے بڑی اقلیت کی آواز نہ ہوگی بھارت کے پنچایت میں، تو کیا ہے؟ تیری چیز جائیں گے خالی۔ اور مجھے نوٹس دی جاتی ہے اسپیچ کی۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں آبادی کے لحاظ سے کم 55-60 مسلم ایم پی ہونے چاہیے۔ کون کر رہا ہے؟ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے۔ الیکشن آیا، سیکولر زندہ رکھو، ووٹ ڈالو اور گھر میں جا کے سو جاؤ۔ مجلس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ بناؤ، ووٹر مت بنو، سٹیزن وتھ رائٹس بنو، سٹیزن وتھ رائٹس بنو۔ ووٹر بن گئے تو پھر ووٹ ڈال کے بھول جاؤ۔ اچل کرانچی میں پاور لوم ہے، آپ کے برقی کا بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، کوئی فکر نہیں۔
पावरलूम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही, तो सिटीजन विद राइट्स बनो, ये मेरे हुकूक है। मैं सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बनूंगा। और तुम कैसे बनोगे? तुम अगर ये सो कॉल पॉलिटिकल सेक्युलर पार्टीज को वोट दोगे, तुम जाके नहीं पूछ सकते। तुम मजलिस पार्टी को वोट दोगे तो तुम्हारा कसौत यूनिवर्सिटी का हाथ पकड़ के पूछ सकते, मेरा काम होता नहीं होता, मेरा काम आप करेंगे नहीं करेंगे। ये आपकी आवाज है। याद रखो, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ। वो जरांगे पाटिल खाली एक धरना बैठा 2 दिन 3 दिन, पूरा हुकूमत सामने आ गई उसके। आप खाली नारे मारेंगे, सवाल है क्या है? कुछ असर होगा नहीं होगा? ताकत यही है कि तुम मुत्तहिद रहो। यकीनन बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, फडणवीस को हटाओ, मगर ये बोझ सबको उठाना है। ये सब मिलकर क्या करें? नहीं, तू ये ले ले, इसको तू हटा, हम बैठ के मलई खाएंगे बाजू में। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। नौजवानों, देश का मुस्तकबिल आप हैं, आपको उठना पड़ेगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी। पिक्चर कराची में बहुत से मसाइल हैं, आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे काम करवाएंगे। तो आने वाले इलेक्शन में आप पतंग के निशान पर वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, दम नहीं है तुम्हारी आवाज में। हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती। किसको वोट देंगे? और आजकल अजीत पवार बहुत ज्यादा है, उनके पार्टी के लोग वो ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है, सबके मुंह में जबान है, याद रखो, और मेरे मुंह में ज्यादा बड़ी लंबी जबान है। पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे, तो फोन की लाइट खोल के बताओ, पतंग को वोट देंगे। बोलो फोन, बोलो, पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन, मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।